أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ قریب مل کے بیٹھو. مل کے بیٹھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور جب آدمی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل کرتا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے. او بھائی اس کے موبائل کو لے لو، یہاں میرے پاس لاؤ. اجتماع میں آیا ہے، گناہ کرنے کے لیے آیا ہے. تصویر لینا تو گناہ ہے. ہدایت دینے آئے اور گناہ کر رہے ہیں. کیسے ملے گی ہدایت؟ اس موبائل نے تو ستیہ ناش کر دیا ہے. اگر ضرورت کے لیے تم کو موبائل کی ضرورت ہے تو وہ لو چھوٹا سا. یہ بڑے بڑے 25-25 ہزار کے موبائل کیوں لیے ہیں؟ گناہ کرنے کے لیے. راتوں کو اس موبائل میں کھیل کھیل کے سو گئے. اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، عقل دی اللہ بیان ہے. اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. ہاں، جس میں دن گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. بیٹھ جاؤ. اپنے آگے اگر کوئی جگہ ہو تو پر کر لو. ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لے، جگہ نہ چھوڑے اپنے دشمن کے لیے. ذرا بھی جگہ چھوڑو گے تمہارا دشمن آگے بیٹھے گا، شیطان. ہاں، حدیث میں آتا ہے نماز میں کہ اگر دو نمازی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اندر ذرا بھی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ان کے بیچ میں ایسے گھستا ہے جیسے چھوٹا بچہ مکھلی کا تھوڑی جگہ ملتی ہے کیسے گھستا ہے، اس طرح گھستا ہے وہ. اس لیے اپنی صفوں کو صحیح کرنے کی بھی فکر کرو. بھاگتے سب میں کھڑے نہ ہو جاؤ، سب صحیح کرو. اللہ کے پیارے نبی نماز کی صف کو ایسے صحیح کرتے تھے جیسے ایک نشانہ کرنے والا اپنے تیر کو کیسے سیدھا کرتا ہے کہ اس طریقے سے آپ باقاعدہ سب کو صحیح درست بناتے تھے. اگر کوئی آدمی سب میں ذرا بھی آگے ہوتا تھا تو آپ فرماتے ہو فلانے پیچھے ہو جا. سب کا صحیح کرنا اتنا ضروری ہے. ہماری سبوں کا حال ہی عجیب ہوتا ہے. اتنی مسلمانی نے اس میں بھی آنا کہانی ہے، وہ بھی صحیح نہیں. یہ چلنے پھرنے والے بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھا دو وہیں. کوئی ہے ان کو بٹھانے والا؟ ارے باہر بھاگ مت، بیٹھ وہاں سے. جب اجتماع میں آیا تو اجتماع میں بیٹھ جا. اللہ نے توفیق دیا تو اللہ کی توفیق کی قدر کرو. کوئی بھی تمہارے پڑوس میں موبائل نکال کے فوٹو لے تو اس کو فوراً اس کا ہی کرو، ورنہ تم بھی گنہگار ہو جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم دوستو بزرگ اور بھائیو، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوشحال زندگی ملے. خوشحال زندگی ہر ایک چاہتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں. ہم جیسے دنیا میں خوشحال زندگی چاہتے ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد کی ابدی زندگی میری خوشحال بن جائے. اللہ خوش ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے. ہر مسلمان کی جی کی چاہت یہ ہے. یہ دونوں چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے، سکون، چین، محبت کی زندگی، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی خوشحال ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ راضی ہو کر اپنے بندوں سے کہہ دے او میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے. تو اس کا مدار اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ خوشحال زندگی چاہتے ہو تو پھر اپنا ایمان بناؤ اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی بناؤ. اللہ تمہاری زندگی خوشحال بنا دے گا. اس لیے کہ کائنات پیدا تو اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں اسباب دنیا کے، لیکن ان اسباب میں زندگی بنانا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایک آدمی کو اللہ
بنگلہ دے اور اس میں اے سی اور تمام راحت کی چیزیں خدا دے دے، دی ہے اللہ نے، لیکن اس میں راحت دینا رکھا ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں۔ اگر اللہ سکون دے تو انہیں ملے گا، اور اس کا اللہ نے ضابطہ اپنے بندوں کو یہ دیا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو بناؤ گے، یعنی محنت کر کے دل میں اتنا خوف پیدا کر لو جس سے تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ایمان اس کا نام ہے کہ محنت کر کے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لے آدمی، اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ گناہ کی ہمت نہ پڑے۔ جیسے آپ لوگ دنیا میں اپنے اپنے شہروں میں آپ اپنی گاڑی لے کے چلتے ہیں، اور گاڑی لے کے چلنے کے بعد آپ حکومت کے قانون کی رعایت میں ڈرتے ہیں کہ اس کے خلاف کریں۔ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ ٹریفک میں اگر لال بتی ہم بتائیں تو اس وقت اس لال بتی کو پار نہ کرو، رک جاؤ، اور ہری بتی ہم دیں تو پھر جاؤ، یہ قانون ہے اور ہم جانتے ہیں۔ اور ہم جب بھی ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہیں، اور ہمارے دل میں حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہوں اینا خلاف کریش تو میمو گھر میں آوشے۔ تو آدمی دور سے دیکھتا ہے، اب ان کو رہن تو مسا یہ بیچارے تمہاری آواز سے ٹھیک تو ادھر ایک تو ان کو یہ سنتے ہی نہیں، سننے دیں گے بھی نہیں۔ تو آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ لال بتی ہے سگنل، تو آگے سے بریک مارنا شروع کرتا ہے کہ کہیں میں بھول میں لال بتی پار نہ ہو جاؤں۔ یہ کیوں بیک مارتا ہے؟ ڈر اندر، ڈر اندر ہے۔ ایسے ہی جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ دل کا ڈر اسے نیچے آنکھ کرنے پر مجبور کر دے گا کہ میں کسی حرام چیز کو دیکھوں نہیں۔ یہ دل میں ڈر آئے گا نا، پھر موبائل کو گھنٹوں تک اندر دیکھو گے نہیں، رنڈیوں کو۔ گناہوں کی باتیں اندر نہیں دیکھو گے۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، اگر اس کی عادت تم نے ڈالی تو موت کے وقت میرے دوستوں جان کا نکلنا بڑا مشکل ہوگا۔ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت آتی ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں، جو لوگ جماعت میں جاتے ہوں گے اور کتاب سنتے ہوں گے، اس میں حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں، اور حضرت شیخ نے ایک باتیں لکھی ہے کہ تعجب اس کے پاس اس پر نہیں ہے کہ جو ایمان والا ہے ہی نہیں اور بیمان ہو کے مرے۔ تعجب تو اس مسلمان پر ہے جو ایمان والا ہے، اور اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، اور پھر ایمان کے بغیر جائے۔ اس میں واقعہ لکھا حضرت نے کہ ایک آدمی تھا جو گھاس کے گٹھر بیچا کرتا تھا، اور دن بھر یہی کہتے یہ گٹھر اتنے کا، یہ گٹھر اتنے کا، یہ بولا کرتا تھا، باقی نماز وغیرہ کچھ نہیں۔ جب اس کی موت کا قریب آیا اور لوگوں نے اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، تلقین کی، تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، اس کی زبان سے وہی نکلا جو زبان سے بولتا تھا وہ۔
اور کتاب میں واقعہ ہے کہ مسجد میں اذان کہنے والا مؤذن، لیکن اس کی آنکھ بگڑی ہوئی تھی. اوپر اذان کہنے جاتا تھا تو عورتوں کو جھانکا کرتا تھا. جب موت تک آیا تو کلمہ نہیں پڑھ سکا. بد نظری سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. بد نظری بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی یہ فرمایا ہے کہ نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے تیر سے شکار کرتا ہے نا، ایسے آدمی کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے شیطان نظر کے راستے سے. اب اس میں بہت سے نمازی ہیں، باہر نظر بچاتے ہیں لیکن موبائل کھول کے بیٹھتے ہیں، اور موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے اندر، اور انہیں احساس بھی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں، بدنظری اتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزوں، تبلیغ میں یہی بات سمجھائی جائے کہ بھائی محنت کر کے اتنا ایمان تو بنا لو کہ جو ایمان تمہیں گناہ سے بچا لے، اور جو ایمان تمہیں اللہ کے فرائض تک کھڑا کر دے. اتنا ایمان بنانا چاہیے آدمی کو. آپ میں سے بہت سے ہمارے بھائی ہیں، تبلیغ میں لگنے سے پہلے ان کی زندگی کچھ اور تھی. جماعت میں وقت لگانے کے بعد جتنا اندر ایمان بنا، اس کے بقدر انہوں نے گناہوں سے بچنا شروع کیا. گناہوں سے بچنا، اور نماز کے پابند ہو گئے، اور روزہ رکھنے لگے. مال دیا اللہ تھا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی. اندر اتنا ایمان بنا. لیکن ابھی اتنا ایمان اور بنانے کی ضرورت تھی کہ جو ایمان اسے اپنے کاروبار میں حرام سے بچا لیتا. ہاں، یہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اور ہر وقت سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ شان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمائے بات، جن کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا. جیسے پہاڑ ہوائی طوفانوں میں اپنی جگہ چھوڑتا نہیں، ایسے صحابہ حالات میں ایمان کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا. انہوں نے بھوکے رہے، پیاسے رہے، ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. ایسا ایمان ان کے پاس تھا. لیکن ان صحابہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ سے فرمانا ہے آپ جددوا ایمانکم، ایمان کی فکر رکھو اور اس کو اسے پانی پہنچاؤ، تازہ کیا کرو. صحابہ تو حضور کی بات کو سن کر کرنے والے تھے، تو صحابہ نے فوراً پوچھا حضور سے کہ حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ کرنا ہے. ایک آدمی کو اس کے باپ نے اسٹیشن پر بھیجا اور اس کو جانا ہے تو پوچھتا کہاں اسٹیشن کہاں آیا. کرنا ہے تو پوچھتا ہے آدمی. ہاں، فوراً پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو کثرت سے کہو، اس سے تمہارے ایمان میں تازی آئے گی.
اسی کو کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں کہ بھائی اپنے زبان کے بول کو ایمانی بول بناؤ، اور گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس کی دعوت دو کہ بھائی اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں اور اللہ کی اطاعت کی زندگی اختیار کریں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری دنیا کو خوشحال بنا دے گا، اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اس کو جتنا ہم بولیں گے تو اس بولنے کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ بات ہمارے اندر اترے گی۔ ہم جس سے بات کرتے اس کے کان تو ہم سے دور ہیں اور ہمارے کان قریب ہیں، تو ہمارے کان میں پہلے ہی بات جائے گی۔ جیسے آدمی سنتا ہے کہ سانپ ڈستا ہے تو سنتے سنتے وہ سانپ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور جہاں سانپ کا اندر ڈر آیا تو سانپ کو دور سے دیکھتا ہے تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ مجھے ڈس کھائے گا۔ ایسے جب ہم اللہ کی ڈر کی اور خوف کی اور جہنم کے واقعات کو اور اس کی جتنی دعوت دیں گے اور سنیں گے تو اس کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اور وہ خوف ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ ہاں، اور جتنا ہماری نگاہ اللہ پر جائے گی کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور سب کچھ وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اس کا یقین جتنا دل میں آئے گا آدمی اللہ کے ہر وقت کے حکم کو پورا کرے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیو ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہوتا ہے، نہیں، اسے ڈاکٹر بننے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھیڑوت کے گھر میں بچہ جو پیدا کھیڑوت ہوتا ہے، اسے بیل پکڑنے پڑتے ہیں اور ہل لے کے جانا پڑتا ہے یہ کھیت میں، پھر کھیڑوت بنتا ہے وہ۔ ایسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی مسلمان نہیں بن جاتا، مسلمان بننے کی محنت کرنی پڑے گی اسے۔ اسے قرآن میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ ایمان والو، خطاب ایمان والوں کو ہے، بے ایمانوں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ وہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھاؤ۔ یہ دین والی زندگی جو ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ دنیا کے ایجوکیشن کی محنت کر کے سیکھنا پڑتا ہے، گھوڑا گدھا، آنسو سے گدھے وہاں تو گدھے سے لکھا ہوا ہے، گدھا وہاں تھوڑا ہے، تو وہ محنت کر کے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر میرے دوستو ایمان اور ایمانی زندگی سیکھے بغیر کیسے زندگی میں آئے گی؟ اس کی بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کاروبار بھی کرو، جو کرنا کرو، لیکن ایمان بھی سیکھو۔
ایمانی زندگی سیکھو، ایمانی زندگی گزارنے کی طاقت و قوت اپنے اندر پیدا کرو، تو ایمان پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی سائیکل چلانا سیکھے نہیں تو پھر وہ سائیکل پکڑے کے چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ایک آدمی اپنے اوپر محنت کر کے دین پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا نہ کرے تو اسے دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے الدین یسر، دین اللہ نے آسان دیا، آسان ہے دین، مشکل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تم اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں اپنے دو ضابطے بیان کیے ہیں اپنے تمام بندوں کے لیے کہ اگر تم اللہ سے خوشحال زندگی چاہتے ہو اور پریشانی کی زندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے دو ضابطے بتائے اللہ نے۔ ایک ضابطہ یہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد عورت، مالدار غریب کوئی بھی، سب کے لیے اللہ نے ذات بیان کیا ہے۔ ہاں، چاہے یہاں رہے چاہے امریکہ جا کے رہے، امریکہ میں تو اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے پوری دنیا کا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اسے ڈنکے کی چوٹ بات کہی، اللہ کان کھول کر سنو، سب سے کہہ رہا اللہ میاں، ہاں، حکومت والوں کو، مال والوں کو، غریبوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ سب کو آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی مرد ہو یا عورت اپنا ایمان بنائے گا، اپنے دل میں محنت کر کے کلمے کو اتارے گا، اللہ کا ڈر اور اللہ کی قدرت پر یقین، یہ جو بھی محنت کر کے اپنا بنا لے گا اور پھر اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق گزارے گا، نیک عمل کرے گا۔ ایک تو برا عمل ہے اور ایک نیک عمل ہے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر کام میں اللہ کا حکم کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ کہ نبی نے کیسے فرمایا ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے دل میں یہ جذبہ کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے لیے کرے، نیت صاف ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ یہ تین چیزیں جس کام میں آ جائے گی، جس بھی جون سے عمل میں، وہ عمل نیک عمل قرار دیا جائے گا، چاہے تجارت ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، چلنا ہو، بیٹھنا ہو، ان تینوں چیزوں کا اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، تو عبادت ہے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دنیا دار نہیں، اس کی تو دنیا بھی دین ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے تو۔ ایک حاکم، ایک بادشاہ حکومت چلا رہا ہے، لیکن اس حکومت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کہ میرا اللہ راضی ہو، اس جذبے کے ساتھ چلا رہا ہے، تو اس کی حکومت بھی عبادت ہے۔ ہم اور آپ اپنے بال بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، اگر اس خرچ کرنے میں ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں کہ میں
میرے بال بچے ہیں، میرے اللہ نے مجھے ان کا نفقہ خرچہ میرے ذمے طے کیا ہے، اس لیے میں اپنے بچوں کے لیے کما کر ان کو دے رہا ہوں، اور حلال کما کے دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو اللہ نے حلال کا حکم دیا ہے۔ تو آپ بھی جو حلال پیسہ و مال اپنے بچوں کو ان کے کھانے پینے میں دیتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ آدمی رات کو سوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کے لیے سوتا ہے، لیکن عشاء کی نماز خدا کا حکم پورا کیا ہے، جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی اس نے، تو اللہ اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سونے میں، سونا بھی عبادت ہے، اور فجر کی نماز میں جلدی اٹھ کر عشاء فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سویا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اٹھ کر، تو اللہ پوری رات کے سونے کو عبادت قرار دیتا ہے اور پوری رات بندگی کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ شیطان تم سے یہ کھیل رہا ہے، عشاء کے بعد جلدی سونے دیتا نہیں، اور موبائل میں لگاتا ہے، وہ آدھی رات کی بندگی گئی، عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھنے دے گا، دیکھنا کھیل میں ہی ضرور لگا دے گا، پڑھے گا نماز، ہوں تو 5 وقت نو نمازی چھوں، یوں کہتا ہے 5 وقت کی نمازی، پچھے وہ پوتانی مرضی نو جارے پڑھیو تیارے۔ اللہ نے جب جیسا کہا ایسا نہیں، اللہ نے اذان کیوں کہلوائی ہے؟ 5 وقت کی اذان، تاکہ سب کچھ چھوڑ کے پہلے نماز میں آ، جماعت سے نماز پڑھ۔ تو جو مسلمان عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر پھر اپنی نیند کے لیے گھر جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، دعا ہے نیند کی، الحمدللہ الذی، ہاں، بسمک اللہم احیا و اموت، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ ذکر ہے سونے کے وقت کا۔ اگر یہ ذکر کر کے سویا ہے اور رات میں کسی وقت اس کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے ساتھ جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ آپ سوچیں، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لی، سورہ تبارک پڑھ لی، کہ اگر اس نے تبارک سورت سونے سے پہلے پڑھ کر پھر سویا تو اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے سیکھنے کے لیے تبلیغ کی جماعت ہے، اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ صحابہ والی زندگی، صحابہ کی زندگی دعا والی زندگی تھی، ہر مسئلے اور مشکل کا حل دعا سے صحابہ نے کرنا سیکھا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دعا کا راستہ دکھایا کہ تمہاری کوئی بھی مشکل، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت تمہیں پیش آئے تو تم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ آج ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے تو پریشانیوں میں آ گئے ہیں، اور پھر مول صاحب کی وجہ سے ہمارے ساتھ دعا کر جو وہ پریشانی رستہ۔ ہاں، آج مسلمان اپنی روزی کے بارے میں پریشان ہے، دعا کرتے بس اللہ برکت آوے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کتنا آسان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام سے پڑھے گا،
اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی کو دور کرے گا. روزی کے مسئلے کا حل یہاں ہے. دکانوں میں جا کر جانور سے زیادہ محنت کرنا نہیں ہے. یہاں حل ہے. آسان راستہ ہے. آدمی قبر کے عذاب سے بچتا کہ میرا قبر سے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، تو کہ نماز کی پابندی کرنے والا 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا پابندی سے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا. قبر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا نماز سے. میدان حشر میں جب انسان سخت پریشانی کے حال میں ہوگا، اس وقت بھی اللہ تعالی شانہ نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تعالی شانہ ان کے ہاتھ میں نام اعمال دے دے گا. خوش ہو جائیں گے. پھر ایک منزل اور بھی آنے والی ہے. ہاں، سب کو گزرنا ہے. کوئی بھی ہو ماں کا پوت، اسے یہاں سے گزرنا ہوگا. قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا. پل صراط، جہنم پر اللہ نے پل صراط کو قائم کیا ہے، اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا. جو نماز کا پابند ہوگا، نماز کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے گا. اور پھر اللہ خوش ہو کر اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو تمام مسائل کا حل نماز میں ہے. ہم اسی نماز کو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے تو صحیح نہیں پڑھتے. صحابہ نے نماز کو سیکھا اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک بات یہی کہی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ مجھے نماز پڑھ کر دیکھو میں کیسے رکوع کرتا ہوں، کیسے سجدہ کرتا ہوں، کیسے قرآن پڑھتا ہوں. ہاں، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. اور سیکھنی تو پڑے گی نماز. ہمارا حال کیا ہے کہ بچپنے میں مدرسے میں گئے تھے، اس استاد نے جو پڑھایا تھا وہ نماز چل رہی ہے. نماز سیکھنے کی فکر نہیں کی. جماعت میں نکلنے کے بعد آدمی میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے میری نماز صحیح ہو جائے. آدمی اپنی نماز کو سیکھتا ہے. اللہ کا دھیان، آج ہماری نمازوں میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. ہاں، آدمی نماز میں جہاں داخل ہوتا ہے تو جو چیزیں نماز کے پہلے یاد نہیں تھی وہ سب یاد آتی ہے نماز میں. شیطان کا یہ چکر ہے. نماز میں اللہ کا دھیان لانے کے لیے جماعت میں جب آدمی نکلتا ہے تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. روزانہ پابندی سے 3 تسبیح صبح شام پڑھتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کو اللہ کا دھیان ملتا ہے. پھر اس کی نماز میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 باتیں کہی نماز کے بارے میں. ایک تو یہ کہ نماز پڑھو ایسی جیسے میں پڑھتا ہوں، سنت کے مطابق، رکوع، سجدہ، قیام. ہاں، سب سیکھنا پڑے گا. آدمی کوئی بزرگ کے پاس جاتا کیسے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے حضرت کے پاس. تو حضرت تو اللہ والے بنے اسے حضرت بنے ہیں کہ حضرت نے اتنی محنت کی ہے نماز پر اور اعمال پر کہ اللہ نے انہیں اپنا بندہ بنا لیا، تو سب کے دلوں میں محبت آ گئی. تو جب اللہ والوں کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہو تو اس اللہ کے سامنے کیسے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے؟ بولو، ہمارا حال کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں نا، چل رہا ہے اور کھنکھاتا ہے،
بزرگ کے پاس تو کہاں سے بھی کھائے گا نہیں جلدی، حضرت ہے. اور اللہ کے سامنے سب چل رہا ہے. ایسی نماز اللہ پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز میں بغیر ضرورت کے کھانستا ہے اللہ اس کی طرف سے اپنی نظام ہٹا لیتے ہیں. چلو نماز میں ہلنا منع ہے. حضرت شیخ نے واقعہ بیان کیا ہے فضائل میں. حضرت اسماء کی والدہ کا کہ وہ نماز میں ہلتی تھی تھوڑی تو حضرت ابو صدیق نے زور سے ڈانٹا کہ کیا ہلتی ہو. وہ یوں کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اتنا ڈانٹا کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی. پھر فرمایا کہ یہود کی طرح نماز میں ہلنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی اس پیر پر کبھی اس پیر پر. نماز کو بناؤ. نماز جس دن بن جائے گی اور نماز جس دن صحیح ہو جائے گی اس دن نماز کے بعد ہمارے مسائل حل ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو. آسان ہے لیکن آسان راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. نماز ابھی تو دوسری طرف سلام نہیں پھیرتا، اس سے پہلے جوتے سوچتا کہاں جوتا رکھے ہیں. نماز کے بعد تسبیح نہیں پڑھتا. کیا کتنی دیر لگے گی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ. کتنے پڑھے اور کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے بعد یہ ذکر نماز کے بعد کی ایک ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر. جو آدمی اس کو ان تسبیحات کو پڑھے گا اور اس کے بعد دعا مانگے گا تو اللہ کبھی اسے نامراد نہیں کریں گے. ہاں صحابہ نے اپنی زندگی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اعمال کا جس کرنے کا فرمایا صحابہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو ان کی دنیا بھی آسان ہو گئی اور آخرت میں اللہ نے اپنی رضا و خوشی کا پروانہ دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور ہم انہیں راضی کر دیں گے. اس میرے بھائیوں جن مسائل میں پریشانیوں میں آج یہ مسلمان دنیا میں گھرا ہوا ہے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ کی طرف واپس آئے. اور یہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے انسانوں کو یہ بات کہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹینشن کا حل کیا ہے، ٹینشن کیسے دور ہو، پرابلم کیسے ختم ہو. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس کا حل بتایا ہے اور یہ فرمایا آپ نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو بھی آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. سب مسئلے حل. ہاں بیوی کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوں گے پھر. ہاں گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، مسئلہ حل کر دے گا اللہ میاں. دلوں میں محبت ڈال دے گا اللہ. ہاں
آج تو ہم تو مولوی صاحب سے پوچھا کوئی تعویذ آپ نا مہیلا نے محبت پیدا کرے. پاگل کے بچے ہیں. محبت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ نے محبت ڈالنے کے لیے راستہ دیا ہے ہم کو کہ تو اللہ کی اطاعت کر, اپنی بیوی پر اللہ کی اطاعت لانے کی محنت کر, نمازی بنا اسے, نبی کی طریقے پہ زندگی گزارنا سکھا اسے, تو پابند بن. تو پھر اللہ اس کے نتیجے میں وہ محبت ڈالے گا جو محبت مال پیسوں سے پیدا نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے جوان بچے کیا اس کو لے کے گھومنے نکلتے, کیوں؟ تاکہ محبت آئی. پاگل, تو باہر جائے گا تو وہ تو شیطانیت لے کے آئے گی. اس سے تو تیری بیوی آزاد بنے گی. آج تو یہاں گھومنے دے گا, کل تو کہیں بڑودا چالو اروا, پھر کہے گی چوپاٹی پر چلو, اور پیسے دے کے تو سمجھتا ہے کہ میں پیسے زیادہ دوں تاکہ یہ میرے ساتھ محبت کرے. پیسوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی, پیسوں سے لالچ پیدا ہوتی اس میں. اللہ اللہ, محبت تھوڑی پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام والی زندگی سے, اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے جس محبت کی بنیاد پر تمہاری بیوی تمہیں تکلیفوں کی حالت میں چھوڑے گی نہیں, اور تم سے مال کی لالچ نہیں رکھے گی. صحابہ کی زندگی واقعات ہیں. ایک صحابی, بچہ ان کا تھا, لڑکا بیمار تھا, تو صبح مزدوری میں جا رہے تھے تو بیوی کو سونپ کر مر گئے. روزے کی حالت میں مزدوری کرنے گئے, اور خدا کا کرنا بچہ مر گیا, انتقال ہو گیا بچے کا. اب دیکھیے یہ ایمان والی خاتون ہے, اب یہ کیا سوچ رہی کہ میرا میاں روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا مزدوری کے لیے گیا ہے, اور مزدوری سے شام کو واپس آئے گا, اور اگر اس کو یہ پتہ چلے گا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو دن بھر کا بھوکا پیاسا بچے کے غم میں نہ کھائے گا نہ کچھ کرے گا. تو اس نے کیا کیا, شوہر کے آنے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا, بچے کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر گھر کے کونے میں رکھ دیا, اور گھر کو صاف ستھرا کر گھر میں کوئی بات ہوئی نہیں ہے, اور خود اچھے کپڑے پہن کر انتظار میں بیٹھی تاکہ شوہر کو محسوس نہ ہو کہ گھر میں کچھ ہوا ہے. اچھا, شوہر نے آنے کے ساتھ پہلے سوال کیا کہ بچے کا کیا حال ہے, تو شوہر سے کیا کہ اچھے حال میں ہے. اچھے حال میں کیوں کہہ رہی ہے کہ بچے کا انتقال ہو تو جنت میں پہنچ گیا ہے. اسے توریہ کہتے ہیں کہ بات ایسی کرنے کی جس سے یہ کہے کچھ اور وہ سمجھے کچھ. اب اسے جب کہا اچھے حال میں ہے تو خاموش ہو گیا, وہ روزہ افطار کیا اور یہ کیا, تمام چیزیں کی, یہاں تک کہ اس رات کو اسے ضرورت پڑی تو ملاقات کی بیوی سے, لیکن بیوی نے منع نہیں کیا. اس کا نام محبت ہے. ہمارا حال کیا ہے, گھر میں جاؤ دن بھر کے تھکے ماندے پریشان حال, گھر میں کھانا دے گی, کھانا دے گی اور ہمارے سامنے بیٹھے گی, اور بیٹھے کا کہے گی ہماری میں آم کی تو کیا مطلب ہوں تنہیں کھاوا جاؤں. یہ حال ہمارا, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہم نے دین چھوڑا ہے, دین معمولی نقصان نہیں کیا ہم نے, اور ہم نے اپنے گھروں میں دین لانے کی محنت نہیں کی ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں. اور سب لیا ہوگے,
صوفے لے آؤ گے، دنیا بھر کی چیزیں لے آؤ گے، دنیا بھر کی باتیں لاؤ گے، دین نہیں لاؤ گے، حالانکہ دین لانا ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے لیے چلنے جانے لگے تو پھر بیوی نے اس کا ذہن بنایا، ایک دم نہیں کہا کوئی آدمی اپنی امانت ہمارے پاس رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جب امانت دینے آئے تو دے دینی چاہیے۔ ذہن بنایا، پھر کہ دیکھو اللہ کے کماد ہمارے پاس بچہ تھا، وہ اللہ نے اپنے دے لیا ہے، اور وہ اس کو میں نے کفنا کے وہاں رکھا ہے، لے جائیے اور اس کو دفن کر دیجیے۔ تو صحابی بچے کو لے کر مسجد نبی میں فجر پڑھنے کے لیے گئے، اور فجر پڑھنے کے بعد بچے کو دفن کرنے کے بعد حضور سے پورا واقعہ بیان کہ حضور عجیب معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہوا پھر بھی میری بیوی نے مجھے خبر نہیں ہونے دی، اور یہ حال ہوا۔ اس پر اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کہا اللہ تجھے اس کا بدلہ دے اور اولاد دے گا۔ اگر تم دیکھو نا تو قرآن نے تو مرد عورت کو لباس سے تابع کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس جو ہوتا ہے وہ آدمی کے اندر کی کمزوری کو چھپا دیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دونوں ایک دوسروں کی کمزوریوں کو چھپانے والے ہیں۔ چھپانے والے ہیں، لوگوں میں پھیلانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بہت سی مرتبہ میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے نا، حالانکہ بیوی قصوروار ہوتی ہے لیکن مرد شریف ہوتا ہے تو وہ کچھ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ اپنی بیوی کی کمزوری بیان کرنے نہیں تیار ہوتا۔ یہ ایک زندگی ہے، محبت کی زندگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل والی زندگی اختیار کریں گے اللہ ان میں والہانہ محبت پیدا کر دے گا۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت جب ہوتی ہے نا تو وہ اولاد کبھی ماں باپ کو پریشان نہیں کرتی۔ ماں باپ سے پہلے کھاتی نہیں وہ کہ ابا ماں نے نہیں کھایا بعد میں کھائیں گے۔ ہمارے جیسے نہیں ہے ہوٹل میں جا کے کھاتے پیتے رہے، ان کا جو حال ہوا ہو۔ آدمی کو کیسے ہوٹل میں کھانے کی ہمت پڑتی ہے؟ اس کے بچوں نے کھایا نہیں ہے، اس کی بیوی نے کھایا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے بھی کھایا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دو ماموں تھے، اللہ ان کے میں خود رہے، ایک بڑے ماموں تھے ہمارے، وہ احمد آباد رہتے تھے، اور ایک چھوٹے ماموں گودرا رہتے تھے۔ جو ہمارے بڑے ماموں احمد آباد سے آئے گودرا، تو گودرا آنے کے بعد ہمارے چھوٹے ماموں جو ہیں وہ ان کے کھانے سے پہلے کھاتے نہیں تھے۔ یہ بڑے بڑے ہیں، محبت ہے یہ۔ وہ محبت نہیں آج دنیا محبت کی پیاسی ہے، اور محبت ہے تو ویجیٹیبل ہے، دنیا کے کھاتے ہیں، جب تک دیتے رہو تو کیم چاہیے صاحب، اور جہاں تم نے ان کو دینا من کیا تو سلام بھی نہیں کرتا۔ دنیا کے لیے محبت، اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کے لیے محبت یہ ایمان ہے۔ ایمان جو ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ زندگی میں آئے گا۔ ہمارے ایک نوکر چاکر، ہم دیندار ہیں وہ دیندار ہیں،
اور دینداری کی وجہ سے جب اللہ نے ان کے دل میں ہماری محبت ڈالی اور ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے تو ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے گا، وہ ہڑتال نہیں کریں گے، اور یہ کما کے مالدار بننے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ کہے گا اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میرے گھر میں بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی ضروریات کی مجھے خبر رکھنی چاہیے۔ ہاں، اور جب دونوں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھیں گے تو حالات کبھی بگڑ نہیں سکتے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، اور جب ہر آدمی دوسرے کا بھلا چاہے گا تو پھر میرے دوست سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہ رہا ہے۔ صحابہ کے واقعہ سنے ہو حضرت نے، وہ صحابہ کے کہ میدان کارزان میں زخمی پڑے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی کو پانی لے کے پلانے آئے ہیں ایک صحابی، اور ان کے اطراف دوسرے اور زخمی پڑے ہیں، تو اس نے جب پانی دے کر نہیں، وہ ایک دوسرا آدمی جو پیاسا ہے آگ کر رہا ہے اس کو پلاؤ، خیر خواہی ہے۔ 7 گھروں پر بکری کی سیری جو ہے 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے گھر میں آئی۔ آپ سوچئے، ایک صحابی کے گھر میں کسی نے بکری کی سیری بھیجی تو انہوں نے لینے کے بعد سوچا کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ اس کے حال میں، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، وہاں بھیج دو، تو وہاں بھیج دی۔ اس نے سوچا کہ میرے پڑوسی کا حال ایسا ہی ہے، وہاں بھیج دو، تو اس نے وہاں بھیج دی۔ ایسے 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے گھر میں آئی۔ ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے۔ آج معاف کرنا وہ زندگی نہیں رہی، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا وہ آئے گی دین کے راستے سے۔ دین اور نصیحت اس کے معنی یہ ہے کہ جب دین تمہارے گھروں میں آئے گا اور تمہاری زندگی میں آئے گا تو تمہاری زندگیوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، اچھا چاہنا، ہمدردی ہوگی تم میں، اور جب ہر ایک دوسرے کا ہمدرد ہوگا تو ہر ایک دوسرے کو راحت پہنچائے گا، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی حضور لے کر آئے ہیں، دین اسلام ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دین اسلام دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے ہے۔ کیوں کہ تمام دنیا کے انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی عیال ہے۔ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا ہے الخلق عیال اللہ، دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ پورا ایک کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور ہر ایک کے بارے میں آدمی کو خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت صحابہ دنیا کی قوموں کے ہمدرد تھے، وہ اپنی حکومتیں اور زمینیں لینے نہیں گئے کہیں، بلکہ صحابہ دنیا کی قوموں سے ایک بات کہتے تھے کہ ہماری فکر تو آخرت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی بن جائے اور تمہاری بھی آخرت بن جائے، ہمیں تمہارے ملک تمہاری زمینیں نہیں چاہیے۔ یہ ہوتا تھا ان کے اندر، یہ چیز پیدا کرنی مقصود ہے امت میں۔ نبی والی محنت ہے، ایمان بنے گا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور خدا کی مخلوق پر رحم کھانے کے جذبے پیدا ہوں گے، جس کی بنیاد پر ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جب دین گھر میں آئے گا تو دین سب کچھ لے کر آئے گا۔ یوں آتا ہے کہ دین جب زندگیوں میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کر لیں گے اور ایمان اپنا بنا لیں گے تو اللہ آسمان اور زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. برکت نہیں آج کثرت ہے. 2 مرتبہ زمین سے پاک لے رہا آدمی مسلمان 2 مرتبہ. برکت نہیں ہے, پورا تب بھی نہیں ہوتا. اور جب برکت آئے گی نا تو برکت کی بنا پر انسان کی تمام ضرورتیں اللہ ہی سے پوری کر دے گا. آج تو برکت کا لفظ بولنا بھی بند ہو گیا. بولتا ہی نہیں, برکت ہی نہیں بولتا. اور آج سے 40-50 سال پہلے جو لوگ بیپاری تاجر ہوتے تھے وہ اپنے جو چوپڑے کے چوپڑے تو چوپڑے میں یہاں سے اس طرف جمع خرچ لینا پڑتا تھا. تو یہاں سے وہاں جب جمع خرچ میں لیتا تھا تو جو سلک ہوتی ہے سلک شروع میں لکھنا تو اس سلک کو سلک نہیں لکھے برکت لکھتے تھے. برکت جمع طرف جو پیچھے سے جو پیسے بچے ہیں سلک تو وہ سلک نہیں لکھتے تھے برکت. ہمارے بھائی او کیا میرے والے, ارے تجھے شرم نہیں آتی, اللہ سے بھی تجھے ڈر نہیں لگتا. ہمارے پاڈیا بھائی پاڈیا ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے تھے. وہ جماعت لے کے گئے امریکہ. انگریزی زبان تھی ان کی تو انگریزی میں بات کرے لیکن بعد میں برکت برکت بولے, ویری برکت ویری برکت. تو وہ امریکن آگے کہتا ہے کہ برکت کیا ہے. تو بھائی پاڑے کہتا ہے تیری زندگی میں برکت ہے نہیں تو تیری ڈکشنری میں برکت نہیں ہے. تو کیا سمجھے برکت کیا ہے؟ ہاں, اللہ کی دعا, اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ میری مقدر کی جو روزی تم نے لکھی ہے مجھے اس پر قناعت دے دے, میں اس پر خوش ہو رہا ہوں. اور پھر آگے اللہ کے لیے سنا اور بارک لی فی, لیکن میرے اللہ میری مقدر کی روزی جو ہے اس میں برکت دے دے, کہ برکت دے اس میں. صحابہ کی مدینہ کی کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ پوری دنیا کے لوگ کھجور لے کے جاتے ہیں. برکت ہے. اس لیے بھائیو اس زندگی بناؤ, اس دنیا کے پیچھے تھکو مت. مقدر کی روزی تو اللہ دے گا, تھوڑی محنت کرو گے تب بھی, نہیں کرو گے تب بھی, وہ تو اللہ دیتا ہی ہے. بعض مرتبہ گھر میں کوئی آدمی کوئی چیز ایسی بھیجتا ہے جس کا تصور اپنے کو نہیں ہوتا, لیکن وہ ہماری مقدر کو آگے جاتی ہے. ہاں, اس میرے بھائیوں اب ادا سے گزارش ہے, اجتماع میں آ کر سن کے چلے مت جاؤ, کچھ اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ صحابہ کی طرح. کہ صحابہ نے کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد دین کے لیے کتنی محنتیں کی تھیں, اور اپنی زندگی میں دین لانے کی کتنی کوششیں کی, اور اس دین کو زندگی میں آنے کے بعد اللہ نے ان کی کتنی مدد کی, اور اللہ نے ان کے لیے کتنی راہیں کھولی. آج وہی اللہ ہے, اور اللہ کا وہی ضابطہ ہے, اور اللہ بڑے کریم ہے. آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
اور نافرمانی کرنے کے بعد جب اس کے سمجھ میں آتا کہ میں نے اللہ گناہ کیا ہے اور توبہ کرتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی کو معاف کرنے والا نہیں سمجھا اور میرے پاس معافی مانگنے کر آیا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے بھی اس کا ذکر کرتا ہے میرا بندہ مجھے معافی مانگ رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے، اگر تم 70 مرتبہ گناہ کرو گے اور معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ اس میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، اجتماع میں آ کے بعد اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے، محنت کے لیے کچھ اپنا فیصلہ کرو۔ رہی بات دین کے لیے وقت نکالو گے تو دنیا کو آگے پیچھے کرنا ہوگا آپ کو، لیکن آپ دنیا کو آگے پیچھے جب کرو گے تو اللہ اسے قربانی قرار دے گا کہ میرے بندے نے میرے دین کے خاطر اپنی دنیا کو چھوڑا، آگے پیچھے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانو اسے قربانی قرار دینے کے بعد اللہ اس کا بدلہ دے گا اور اللہ تمہیں اپنا بنائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت زبیر سے فرمایا، او زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، سنو ذرا زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے۔ تمہاری دکان بند ہوتی ہے، روزی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ تو جمع ہوتی ہے روزی، تو آدمی اگر دکان بند کر کے بھی جائے گا نا اللہ کے راہ میں تو اس کی روزی بند نہیں ہوگی، اس کی روزی تو جمع ہوگی، اور جب جماعت میں سے آنے کے بعد دکان کھولے گا نا تو اللہ سب کا آنے پائے کے ساتھ دے گا اور اوپر سے برکت دے گا۔ کیا دے گا بولو؟ برکت اور دے۔ پر یہ ہے غیب میں، سمجھ میں نہ ہو کیا جائے، وہ تو ایمان بنا کے سمجھ میں آئے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی 4 مہینے لگانے پڑے گا، پہلے 4 مہینے لگا گا، جب دل میں وہ آئیں گے کہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تو میرے پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ جب اندر آئے گا پھر آدمی بہت مطمئن ہو جائے گا، ہمارا اللہ جی۔ ہاں، ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے بچپنے میں ہمارے یہاں کے بڑے بوڑھے وہ یوں کہا کرتے تھے، جی اللہ دو تالے سے یہ اللہ کھاوا بھی عرش ہے، وہ یوں کہتے تھے۔ کسی کیا نوکری کرے نا وہ سیٹ ذرا الٹی سیدھی بات کرے کہ وہ بیاڑیش نہیں، ذرا مت، جس اللہ نے دان دی وہ اللہ کھانا دے گا، تیرے پر مدار نہیں ہے، وہ یوں کہتے تھے۔ اور ایسا ہی ہے، جس کو اللہ کھلا ہوئے کھا سکتا ہے اور نہ کھلا ہوئے تو نہیں کھا سکتا، دواخانے میں ٹوٹیاں لگانی پڑتی ہے۔ ہاں، اسی میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی دی۔ یہ 2 آنکھیں آدمی کے کوئی آدمی 2 کروڑ روپے دے کر مجھے 2 آنکھیں دے گا؟ بولو، نہیں دے گا۔ یہ 2 ہاتھ لاکھوں روپے دے کے آدمی کے پاس 2 ہاتھ دے گا کوئی؟ وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص پہنچے اور ذرا یہ کیا ہوتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یوں پریشان ہوں۔ تو بزرگ سنتے رہے اور سننے کے بعد کہا بیٹھ، پھر یہ کہا اگر تجھے 50 لاکھ دے کر 2 آنکھیں مانگے، 2 آنکھیں دے گا؟ نہ۔ اتنے دے کے 2 ہاتھ؟ نہ۔ پیر؟
کہ تیرے کہنے کے مطابق تیرے پاس اللہ کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے تیرے پاس، اور تو ایسا کہتا ہے. وہ ایک بزرگ جا رہے تھے عید کے دن اور پیروں میں جوتے نہیں تھے، تو میری طبیعت ہے کہ یار میرے پاس جوتے نہیں ہیں. تو اللہ تو اپنے نیک بندوں کی تربیت کرتا ہے نا. تو یوں کھلے پہ چلتے چلتے عیدگاہ کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے تو پیر ہی نہیں ہے. اللہ میں سمجھ گیا تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. اس کے پاس تو پیر نہیں ہے، میرے پاس تو پیر ہے. آدمی یہ سوچے، اس لیے حدیث میں جو آتا ہے نا کہ آدمی دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے کہ اپنے سے جو بات دنیا کم ہے اس کو تو اللہ کی شکر کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے کہ یار ان کے پاس کتنا دین، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے. میں نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد نہیں پڑھتا، یہ اللہ والے ان کے دسترخوان پہ جتنے کھا رہے ہیں اور میرے یہاں میں ایک مہمان کو نہیں کھلاتا. یہ چیز سوچ آئے گی، پھر نکلو اللہ کے راہ میں. دعا یا معاف کرنا، ہم اللہ کے دین کی محنت ہم نے چھوڑی جس کی بنیاد پر ہمیں اپنا خاندان چلانا نہیں آتا. اور صحابہ نے اس اللہ کے دین کی محنت میں، دعوت کی محنت میں اپنی جانیں کھپائی. اللہ نے دنیا کے ملکوں کو چلانے کی استعداد پیدا کر دی ہے. ہمارے گھروں میں جھگڑے اسی کے ہوتے ہیں. چھوٹے کی شادی کرنے کے بعد 2 مہینے میں جھگڑا، وہ چلانا نہیں سیکھا اس نے. میں جوانیوں سے کہتا ہوں کہ پیٹی پہ ایک گاڑی لاؤ 50 لاکھ میں، پر چلاتا سیکھی نہ تھی تو گاڑی کا حل کیا ہوگا؟ بولو. تھوڑے دنوں بگڑ جائے گی، چلے گی نہیں. کہ کیا چلانا نہیں آتا؟ ایسے اس کے گھر میں اس کی لڑکی نے تو اپنے ماں باپ کو اور خاندان کو قربان کر کے تیرے گھر آئی ہے، لیکن تجھے چلانا نہیں آتا. اس لیے ہم کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو جماعتوں میں بھیجو تاکہ یہ سیکھیں کہ کیسے رہنا چاہیے اپنوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ. یہ سب سیکھیں گے. تبلیغ مسجد یہی نہیں ہے، یہ سب ملے گا. ایمان بنے گا، اخلاق بنیں گے، آخرت کا فکر بنے گا اور آخرت کے لیے زندگی گزارنا سیکھے گا. یہ ہاں دنیا کے لیے ہمارا بات کتنا پیسہ ہونا چاہیے ایسا نہیں دیکھے گا. میری آخرت بنے، میری آخرت بنے. میں میرے بھائی کو معاف کر دوں گا، میری آخرت بن جائے گی. ہاں میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، میری آخرت بنے گی. میں اپنی بہنوں کو ملنے جاؤں گا، اللہ خوش ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ذی رحم مہر عورتوں کے پاس جو آدمی ملنے جاتا ہے وہ قدم اللہ کو بہت پسند ہے. بہن جھگڑنے کے لیے، بھائی جھگڑنے کے لیے نہیں. یہ میرے دوستوں زندگی بنے گی. اور انشاءاللہ جس دن ہمارے اندر اللہ کا دین آ جائے گا اور لوگوں کو ہماری زندگیاں جب دیکھیں گے تو ان کے اندر یہ اندر شوق پیدا ہوگا کہ کاش کہ یہ دن ہمارے ہاتھ میں ہو. آج تو میرے بھائیوں شو روم میں جو چیز رکھی وہی صحیح نہیں ہے تو کون لے؟ مسلمان کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کے کاروبار میں دین نہیں ہے، اسے اللہ حکومت دیتا حکومت میں دین نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ صحابہ
زندگی میں دین لے کے گئے دنیا کی قوموں کے پاس، اور یوں کہا ہم کو دیکھو، ہمارے جیسے تم بن جاؤ، کونو مثلنا، ہمارے جیسے بنو، کیسے زندگی گزاری سیکھو۔ جو اللہ نے ہمیں سکون چین دی ہے وہ اللہ تمہیں بھی دے گا، ہم تمہیں دینے آئے ہیں۔ مسلمان منگتا نہیں ہے، مسلمان داتا ہے، دینے والا۔ اس نے دنیا کی قوموں کے پاس سے کچھ نہیں لیا، دنیا کی قوموں کو بہت کچھ دیا اس نے، اخلاق دیے، خوف خدا دیا، بھائی چارگی دی، عدل و انصاف دیا، حیا اور شرم اور عفت اور پاک دامنی دی، یہ سب آیا دنیا میں اس مسلمان سے۔ یہی زندگی بھی دنیا میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں سلامتی ہے، زندگیوں میں اسلام آئے گا، سلامتی لائے گا، انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، مال محفوظ ہو جائے گا، عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی، سلامتی ہے۔ ایمان میں امن ہے، جب زندگیوں میں ایمان و خوف خدا آئے گا اور ایمانداری آئے گی تو آسمان والا آسمان سے امن اتارے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان خالص ایمان ہے، بھیڑ سیر نہیں، گناہوں کے ساتھ، ایمان خالص۔ الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہے، گناہوں کی زندگی۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، گناہوں کے ساتھ یہ ایمان نہیں ہے، طاعت پر زندگی ہے، خوف خدا زندگی ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے اللہ امن دے گا، ان کی زندگی امن آئے گا۔ اس میرے بھائیوں، سب کے سب طے کرو کہ اس نبی والی محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر انشاءاللہ کریں گے، کرو گے؟ یہ دین تم سے کچھ نہیں لے گا، یہ دین تم سے کچھ نہیں لے گا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ دین تمہیں بہت کچھ دلائے گا، یہ دین آئے گا، عزت دلائے گا، شک بند دلائے گا، تمہارے گھروں میں برکتیں لائے گا، تمہارے گھروں میں محبت کی زندگی کا لائے گا، حیا، شرم، عفت اور پاک دمی لائے گا، خیر خواہی کے جذبے لائے گا، یہ دین سب لائے گا جس کی آج انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی دو، قربانی دو، قربانی دو گے اللہ قربانی پر دین دے گا، دین بغیر قربانی کے نہیں آئے گا۔ دنیا تو اللہ یوں بھی دے دیتا ہے، دنیا میں تو کیا ہے، کماتا کوئی کھاتا کوئی، ہاں، دین بغیر محنت۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے محنت شب قائل نہیں دی ہے کہ ہم تمہیں تمہاری دنیا تو دیں گے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقَائِمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ میرے بندو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے جانور ہیں دنیا میں تمہارے علاوہ؟ یہ تمام جانوروں کو کون کھلاتا ہے؟ یہ جانور اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کے پھرتے نہیں ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ کہ ان کو اللہ کی طرف، جو اللہ ان کو کھلا وہ اللہ تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، قربانی دو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ جس محنت میں نبی، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا اور اپنے آپ کو میدوں سے جان مال لگائی، اس محنت کو اللہ پسند کر رہے ہیں۔ اس محنت کو تم کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو اس دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ اور دنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہیں بھی پیدا کی ہم نے، لیکن دنیا تمہیں کب دوں گا میں؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم جب آخرت کو سامنے زندگی گزارو گے اور زندگی ترتیب بناؤ گے تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہے۔ سب تیار ہو؟ یہ اللہ والے، ان کے پاس کوئی گاڑی تو ہوتی نہیں ہے، اور گاڑی کے بغیر جاتے نہیں کہیں۔ کون کماتا ہے؟ گاڑیاں کس کی ہے؟ اور لوگ
ہماری گاڑی میں بیہو. اور جو کیا مہمان ہوتے ہیں نا بزرگ ان کے پاس جاتے ہیں یار ہماری گاڑی میں کہیں کرنے کا دوست. اور میں ایک مرتبہ ہمارے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا سورت میں, تو آئے تھے وہ مہمان بلائے ہوئے کسی نے, تو میں نے دیکھا وہ اکیلے, میں بھی ان کے ساتھ تھا اور 5 گاڑیاں ساتھ, ہر ایک کیا کہہ رہے ہیں میری گاڑی میں, میری گاڑی میں. میں کہ یا اللہ جب تیرا بندہ تیرا بن جاتا ہے تو سب اس کا ہے, اور جب آدمی اپنا اللہ کا بندہ نہیں ہو تو اس کا بھی اپنا نہیں. اسی لیے بھائیو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی, لیکن انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے گا. اور سب سے بڑی بات ہے آخرت میرے بھائیو, دنیا تو چھوڑ کے آدمی چلا جائے گا, لیکن آخرت بن جائے, خاتمہ ایمان پر ہو جائے, قبر اور حشر کی منزل اللہ آسان کر دے. اس کے لیے اللہ نے زندگی دی, موقع دیا ہے, کر لو, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گا. اس کے میرے بھائیوں ادھر ادھر مت دیکھو, کاموں کو مت دیکھو, مسائل کو مت دیکھو. یہ مسائل یہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ اس کو حل کرے گا. اور تم جو اللہ پر بھروسہ کر کے جب قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرے پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں. تمہارے مسائل کو وہ حل کرے گا. جو سالہ سال سے تم پریشان ہو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, سوچو مت. یہ سوچنے کا راستہ نہیں ہے, یہ چل کر سوچنے کا راستہ ہے. چلو اور سوچو کیا ہوا. ہاں یہ سوچ کر چلنے کا راستہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور نبی کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے. جب آدمی اس پر قدم بڑھا دیتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کے اس کو چلا دیتا ہے. اس لیے بھائی دوستو طے کرو, گھر جانے کی مت سوچو, یہاں سے اللہ کی راہ میں نکلو, اپنی جان مال لے کے نکل جاؤ. تھوڑی تکلیف اٹھے گی اور تھوڑی تمہیں میرے دوستوں پریشانی ہوگی, لیکن اس پریشانی کے پیچھے اللہ کی مدد ہوں گی آپ کی. اس لیے بھائی دوستو بیٹھے رہو, ہمت نہ پڑے, بیٹھے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تیرے نبی والی محنت کے لیے مجھے آسانی کر دے, مجھے نکلنے کی توفیق دے. دعا کرو اور اللہ سے دعا سب کے لیے کرو, اور پھر انشاءاللہ اللہ دل میں بات ڈال دے تو اپنے آپ کو پیش کر دینا. ورنہ جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی وہ زیادہ نہ سوچے بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا اور اللہ ان کو کام کا بنا دے گا اور دنیا کو خدا قدموں میں ڈالے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. کون اللہ کے بندے ہیں؟ 4 مہینے مانگتے ہم لوگ. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیر ٹوٹتا ہے آدمی 6 مہینے دواخانہ دے دیتا ہے ایک پیر کو صحیح کرنے. سوچو آپ, یہ تو ایمان بنانا ہے, اللہ کا بندہ بنانا ہے, اللہ کا تعلق پیدا کر لینا ہے. اتنی بڑی چیز کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے اور توفیق بھی دے گا. ہاں, اور دنیا میں لاکھوں چل رہے ہیں, لاکھوں. ہمارے ایک دوست ان کا انتقال ہوا, انہوں نے 52 مرتبہ چاول لگائے. کتنے؟ 52. ہر سال چاول لگاتے تھے وہ, اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جب وہ گودر میں ان کا انتقال ہوا تو پورا گودرا ان کے جنازے میں امڈ پڑا. ہاں, اس وجہ سے ہمت کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم کل سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں تیار ہوں اور میرا اللہ میری آسان کرے گا اور میں جاؤں گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور بولنا اور کھڑے ہو کے کہنا شروع کرو. کھڑے رہو, کھڑے